ہمارے ملک میں اس وقت ہمارے ہاں جو طاقت کے مراکز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو طالبان کا گروہ ہے جو اس وقت پاکستانی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، ریاست کے خلاف اقدام کرتا ہے، ان کو خوارج قرار دینا چاہیے۔ ہمارے میڈیا پہ بھی ان کے لیے خارجی کا لفظ جو ہے وہ آ رہا ہے۔ تو حقیقت کے اعتبار سے پاکستان جیسی ریاست جو جمہوری ریاست ہے آپ کے پس منظر میں، اور دستور موجود ہے اور وہاں پر ایک قانون ہے، وہاں پر اگر کوئی بھی گروہ ہو، طالبان ایکس وائی زیڈ، وہ کرتے ہیں تو ان کو پھر ہم خوارج قرار دے سکتے ہیں۔ اس میں تو اور پیچیدگی پیدا ہو گئی، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان میں قائم ہونے والی حکومتیں یہ الگ الگ ہیں۔ موجودہ زمانے میں ریاست اور حکومت اب ایک نہیں رہی۔ ریاست ایک الگ حقیقت کے طور پر نمایاں ہو گئی ہے اور حکومتیں بالکل الگ ہیں۔ ریاست اپنی جگہ قائم ہے، حکومتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ یہ پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہو گئی، یہ مسلم لیگ کی ہو گئی، یہ تحریک انصاف کی ہو گئی، حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں، ریاست پاکستان اپنی جگہ موجود ہے۔ تو اس میں جو سوال بنیادی طور پر ہے وہ یہ ہے کہ یہ بغاوت کیا ریاست کے خلاف ہے یا کسی خاص حکومت کے خلاف ہے؟ فرق ہے اس میں دونوں، بہت بڑا فرق ہے۔ اس زمانے میں بھی اگرچہ روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے اس میں فرق کیا ہے، یعنی آپ نے مسلمانوں کا جو نظم اجتماعی ہے جس کو اب ہم ریاست سے تعبیر کرتے ہیں، اس کو السلطان اور الجماع کہا ہے، اور اس میں قائم ہونے والی حکومت کے لیے امامت یا امارت کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو یہ فرق وہاں بھی ہے، لیکن اس طرح کی اصطلاحات چونکہ وقت کے ساتھ متعین ہوتی ہیں تو موجودہ زمانے میں یہ بالکل واضح ہو گیا ہے۔ یعنی پاکستان ایک ریاست ہے، افغانستان ایک ریاست ہے، یہ ریاستیں قانونی لحاظ سے مانی جاتی، ان کے حدود اربع متعین ہیں، یہ قومی ریاستیں، نیشن سٹیٹس ہیں۔ ان میں حکومتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ حکومتوں میں تبدیلی کے قانون قاعدے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ استبدادی طریقے سے وہ آئیں گے یا جائیں گے، یا جمہوری طریقے سے آئیں اور جائیں گے۔ تو یہ سوال حکومتوں کے بارے میں ہے۔ ریاست تو قائم ہے۔ طالبان کس کے خلاف بغاوت کیے ہوئے ہیں؟ حکومتوں کے خلاف۔ تو ظاہر بات ہے کہ حکومتوں کے خلاف بغاوت کی بھی دو صورتیں۔ انعقاد حکومت کے معاملے میں کیا وہ کوئی فریق ہیں؟ اگر تو وہ فریق ہیں، مثال کے طور پر 3 یا 4 یا 5 سیاسی جماعتیں ہیں، وہ انتخابات لڑ رہی ہیں یا وہ میدان میں موجود ہیں، یا 5، 10، 15 مسلمانوں کے زعماء ہیں، قائدین ہیں، سیاسی قائدین، ان میں سے کوئی کسی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے، جو نظام بھی آپ نے بنایا ہے تسلیم کرنا نہ کرنا اس کے تحت ہوگا نا۔ مثال کے طور پر ہم نے انتخابات کا طریقہ اختیار کر لیا، انتخابات کا طریقہ اختیار کر لینے کے بعد اب یہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت انتخابات ہوں اور کوئی ایک فریق اس کو ماننے سے انکار کر دے، تو یہ اس کی طرف سے وہی موقف ہوگا جو اس سے پہلے ہم نے بیان کیا۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی۔ لیکن اگر صورتحال یہ نہیں ہے کہ وہ ان میں سے کوئی ہے ہی نہیں، ایک الگ لشکر بنا لیا گیا ہے، نہیں جانتے ہم کہ اس کے قائدین کون ہیں، زعماء کون ہیں، کیا وہ فی الواقع حکومت یا نظم و نسق یا مسلمانوں کی قیادت میں کوئی حصہ رکھتے تھے، ان کو وہ نہیں ملا ہے، کیا صورتحال ہے؟ کیا انہوں نے ریاست کے دستور کو تسلیم کر کے کوئی جدوجہد کی تھی جس کے راستے میں رکاوٹ آ گئی ہے؟ تو ان میں سے تو کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے نزدیک یہ ریاست کے خلاف بغاوت ہے، یہ اس سے زیادہ بڑا جرم ہے جو خوارج نے کیا تھا۔ جی اچھا، تو پھر اس لحاظ سے ان کو یعنی خارجی کہہ کر یعنی جو اس کی جو شدت ہے وہ بیان کی جا سکتی ہے؟ کی جا سکتی ہے، بالکل کی جا سکتی ہے۔ اس سے پہلے میں جو پہلا سوال آپ نے کیا تھا اس میں ایک پہلو کی وضاحت کر دوں۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ریاست اور حکومت دونوں کے فرق کو متعین فرمایا تو میں نے ابھی عرض کیا کہ ریاست کے لیے الجماع کی تعبیر اختیار کی، السلطان کی تعبیر اختیار کی۔ تو اگر کوئی شخص حکومت سے اختلاف رکھتا ہے، اس پہ تنقید کرتا ہے، اس کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، تو یہ بالکل الگ بحث ہے۔ اس میں آپ نے کچھ تلقین کی ہے لوگوں کو اور یہ کہا ہے کہ صبر سے کام لو، لیکن جو اجتماعی نظم ہے یا ریاست بن گئی ہے یا ایک مسلمانوں کا نظم اجتماعی قائم ہو گیا ہے، اس کے لیے عربی زبان میں الجماع اور السلطان یہ دو تعبیرات رسول اللہ نے اختیار کی ہیں۔ اس میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ من خرج من السلطان، جو شخص مسلمانوں کے اس اجتماعی نظم سے باہر نکل گیا، یہ خرجہ وہی خارجی، وہی خروج، وہی لفظ استعمال کیا ہے، جو نکل گیا
وہ ماتا میتتن جاہلیہ، جاہلیت کی موت مرے گا، یعنی اس کی موت اسلام پر نہیں ہوگی۔ وہاں بہت شدت ہے۔ ریاست کا نظم جب ایک بار قائم ہو جائے تو میں جس دین کو مانتا ہوں وہ اس کو توڑنے کی مجھے اجازت نہیں دیتا، اس کے خلاف کسی اقدام کی اجازت نہیں دیتا۔ البتہ اس میں جو حکومتیں قائم ہو رہی ہیں ان سے اختلاف بھی کیا جائے گا، اتفاق بھی کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں نے تفصیل سے پچھلی نشست میں بتا دیا تھا کہ حکومتوں کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کا حکم کیا ہونا چاہیے وہ وہاں سمجھ لیں۔